السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، آج جس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، وہ شخصیت جن کو ذو النورین کہا گیا، جن کو کامل الحیا والایمان کہا گیا، جن کو جامع القرآن کا شرف حاصل ہے، میری مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل حیا والے پارسا دیندار اور کمبے والے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیادار تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا۔ دنیا میں ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھے داماد کا انتخاب کرے اور اس کے لیے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کرے اور اچھا جگہ اس کے لیے ڈھونڈے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہے کہ آپ کی نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا انتخاب تھا۔ ہمارے انتخاب میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب نرالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا تو وہ شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کے بارے میں اگر دیکھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ دیدہ رہتے، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سامنے سے جنازہ گزرتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور جب قبرستان جاتے تو آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوتے گویا کہ اس آنسو کی وجہ سے پوری داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے آپ اس وقت نہیں روتے، تو اس وقت رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگا کہ یہ قبر ہے کہ جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں سے اگر انسان کامیاب جائے تو وہاں کا سفر بھی کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بارے میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غزوات ہوتے تو مالی تعاون کرنے کے لیے آپ پیش ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ مدینے کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں کے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد اپنی زندگی کی ذاتی ضروریات میں سے جو اہم ضرورت ہے پانی کی، وہ مسلمانوں کو درپیش تھی، جو کہ چونکہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد وہاں مدینے میں اکثر ضروریات پر اور ضرورت کی جو چیزوں پر اس پر یہودیوں کی تسلط تھی، تو وہاں ایک مشہور کنواں تھا کہ جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، اس کے پانی اس قدر کثیر تھے کہ سارے لوگ اس سے پانی اٹھا کر وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتے، گویا مسلمانوں کی ضروریات وہاں سے پورا ہوتی، لیکن چونکہ وہ ایک یہودی کی تسلط میں تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو اس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو اس مالک کو قیمت دے کر خریدا،
اور مسلمانوں میں اس کے پانی وقف کر دیے، اور آج تک اس کنویں کو بیر عثمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ ناظرین اکرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد کے پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر پاؤں کے اشارے سے، پاؤں مارتے ہوئے اس کے اشارے سے پاؤں ماری کہ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ شہید قیامت کے دن کچھ شہداء کی گواہی بدر کے میدان دیں گے، کچھ شہداء کی گواہی احد کے میدان دیں گے، کچھ شہداء کی گواہی خندق کی سرزمین، کچھ شہداء کی گواہی مکے کی سرزمین، کچھ شہداء کی گواہی مدینے کی سرزمین دیں گے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہے کہ آپ کی گواہی کل قیامت والے دن قرآن مجید دے گی۔ صحابی رسول سیدنا اسود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بحیادار، بڑے پاکیزہ زندگی گزارنے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمام کے اندر بھی برہنہ نہیں ہوتے، گویا جب غسل فرماتے تو اس وقت بھی جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی کپڑا، کوئی نہ کوئی چادر ہوتی تھی۔ حیا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حیادار تھے، اس لیے تو کہا گیا کہ کامل الحیا والایمان۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معطر تذکرہ جب ہوتا ہے تو دل میں خوشی کے ایک لہر اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین مانیں ان کی زندگی اور ان کی نقش قدم پر چل کر ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ سے محبت اور الفت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کی اور مسلمانوں کی اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی دعا کرے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔